چلیں جی ٹھیک ہے، یہ آپ کا وعدہ ہم آپ کو یاد دلائیں گے جی جب ان کے بارے میں اگلا سوال بھی ان کے بارے میں تھا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا ہے، یہ حکومت آپ کی امیدوں پر کتنی پوری اتری ہے؟ کیونکہ دنیا جو سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی مل ملا کے کافی دھڑوں کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہی لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، جنگیں لڑی ہوئی ہیں طالبان کے پلیٹ فارم سے، وہی کابینہ کا حصہ بنیں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں آپ نے بتا دیا کہ عبوری حکومت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر کے عہدے کے ساتھ بھی آگے ایکٹنگ لکھا ہوا ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ ایک کوئی حکومت کا نظام فوری تو بنانا ضروری تھا، کیونکہ نظامی درہم بھرم ہے۔ ظاہر ہے حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی الیکشن سے آئے یا کسی شورا کے تھرو آئے، تو یہ ابھی جیسے آپ نے کہا عبوری ہے، کچھ دنوں میں بنائی گئی ہے، بڑی جلد بازی میں بنائی گئی ہے۔ جو تمام آل انکلوسیو، جو یہ انگریزی کا فریز بار بار استعمال کرتے ہیں، وہ اس آل انکلوسیو میں کچھ لوگوں کی خواہشات ہوں گی، کچھ عالمی طاقتوں کی بھی خواہشات ہوں گی۔ فار ایگزامپل کرزائی صاحب، عبداللہ صاحب، یعنی تاجک، ہزارہ، جو ازبیک برادری ہے، ان سب کی بھی ایک مطلب اس میں ریپرزنٹیشن ہو۔ تو یہ وہ تو اس طرح سے پوری نہیں اترتی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بظاہر بہت سخت اور بالکل طالبان حکومت دکھائی دیتی ہے، اور یہ میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ ابھی بات چیت ہوگی، کھلے گی بات چیت، اس لیے کیونکہ میرے وہاں پہ افغانستان میں جو گراؤنڈ پہ سورسز ہیں، جو کہ عبداللہ صاحب کے ساتھ، کرزئی صاحب کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ توقع کر رہے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں، ان کو اشارہ ہے کہ آپ سے بات کی جائے گی، اور وہ بات کرنا طالبان کی شاید مجبوری بن جائے۔ میں بہرحال ان تمام لوگوں کو جو پچھلے 20 سال سے زیادہ بار بار ایک حصہ رہے ہیں، ایک باری سسٹم رہا ہے، میں کیا چاہتی ہوں کہ افغانستان میں ایکچولی آل انکلوسیو ہو، جیسے میں نے کہا تاجک، ہزارہ، ازبیک برادری، تمام لوگوں کی نمائندگی ہو، خواتین کی نمائندگی ہو، لیکن وہ اس طرح سے نہ ہو کہ ادھر سے کسی نے کہا کہ جی ان کو رکھ لیں، ادھر سے کسی نے کہا ان کو رکھ لیں، کیونکہ پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ سلیکشن ہوئی تھی جی، پہلے بھی سلیکشن ہوئی تھی، ہم اپنے سلیکٹڈ سے تنگ ہیں، ادھر بھی پہلے سلیکٹڈ، سارے سلیکٹڈ آئے ہیں، وہاں پہ آتی ہیں، اور یہ ایک ریوالونگ ڈور چلتا ہے۔ جو طالبان کی حکومت پہ اس وقت کرٹیسزم ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے، دیکھیں میرے لیے بڑا مشکل ہے اس بات پہ وہ کرنا، کیونکہ نہ مجھے ان کی طرف سے کوئی اشارہ آتا ہے یا کوئی لفافہ آتا ہے، نہ مجھے کسی اور کی طرف سے۔ میں انتہائی باعث طریقے سے آپ کو ایک بات کہوں کہ جب آپ ملا ضعیف کی کتاب پڑھتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں کہ یہ ملا برادر کے ساتھ 8 سال کا، جو آپ کے پروگرام پہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے ان کو حراست میں رکھا، ملا ضعیف کے ساتھ ہم نے کس طرح سے، جو کہ غیر اخلاقی، غیر سفارتی، ہم نے تمام اصول توڑے، وہ کس طریقے سے ان کو شپ میں بند کر کے 2x2 کال کوٹری میں کیج میں رکھا گیا۔ اب جو ان کے ہیڈ انٹیلیجنس آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ قید تھے گوانٹانامو بے میں۔ باقی بھی کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 2002 میں گوانٹانامو بے گئے، 2014 میں ان کی رہائی ہوئی، اس کے بعد دوحہ میں جو قطر میں جو آفس تھا، وہ طالبان بھی وہ چلا رہے تھے۔ اب یہ جو ان کے خلاف ایجنڈا چل رہا ہے ان سب کے بارے میں کہ جی یہ تو یو این وانٹڈ ہے، یہ ہے، یہ تو پتہ نہیں ویپن اسمگلر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو بھائی جان جب دوحہ میں آفس کھول کے دیا تھا تو تب وہ نہیں تھے، جب آپ ٹاکس کر رہے تھے تو تب وہ نہیں تھے۔ تو یہ ایک ایجنڈا پروپیگنڈا ہوگا، اور یہ امریکنوں کی عادت ہے، پہلے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ کس نے بات کی؟ امریکنوں نے بات کی، چائنا نے تو بات نہیں کی نا، انہوں نے بات کی دوحہ میں، اور پھر اشرف غنی صاحب کو کہاں سے فون آیا کہ بیٹا آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ تو طریقہ ہے امریکہ کا۔ میں دعا گو ہوں کہ طالبان ہوں یا کوئی بھی افغان گورنمنٹ جو بھی حتمی شکل اختیار کرے، وہ ایسی ہو کہ وہ اسٹرانگ ہو، وہ ایسی ہو کہ کسی بھی ایجنڈے کی تحت کسی کو اندر نہ گھسایا جائے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر اس میں لوگوں کے ایجنڈا یا کسی عالمی طاقت کے ایجنڈے کی وجہ سے لوگ آئیں گے تو پھر دوبارہ وہی ہوگا، ایک کمپرومائزڈ حکومت آئے گی،
ان لوگوں کے لیے جو ملا عمر صاحب کے زمانے کی جو حکومت تھی، اگر آپ اس زمانے کی کتابیں پڑھیں، بروں نے جو لکھی ہوئی ہیں، جو اٹالینز نے لکھی ہوئی ہیں، یورپینز نے لکھی ہوئی ہیں، ادھر جو رہ رہے تھے، تو ظاہر ہے طالبان کی حکومت اب آئرلینڈ کی طرح یا یو کے کی حکومت کی طرح تو نہیں ہوگی، لیکن یہ توقع کرنا کہ وہ اپنا کلچر چھوڑ دیں، یا جس لابی نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اب ظاہر ہے طالبان کے پیچھے کون سے لوگ ہوں گے، وہ ہوں گے جو کہ شریعہ پہ بلیو کرتے ہیں، تو ہم یہ تو نہیں توقع کر سکتے کہ جی وہ شریعہ کے پابند ہیں، اور پابند شریعہ جتنے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کی امنگیں یا اس کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں، اس ثقافت کو پسند کرتے ہیں، تو وہ آئرش طرز نظام لے آئیں یا اسکینڈینیوین طرز نظام لے آئیں۔ ان کی دیکھیں نا، دو بھی پارٹی آتی ہے، فار ایگزامپل پی ایم ایل این پاور میں آتی ہے تو کاروباری طبقہ جو ہوتا ہے یا پنجاب کا جو طبقہ ہے اس کی رضا سے آتی ہے، ان کے ووٹ سے آتی ہے، تو آپ کمپلیٹلی بدل تو نہیں سکتے۔ اب آپ کیا توقع کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت آئے گی تو کیا ہر کوئی منی اسکرٹس میں پھرے گا؟ آبویسلی۔ تو یہ بات اب یہ پروپیگنڈا بازی چلے گی، وہ جس طریقے سے افغانستان میں افغان جس طریقے سے اپنا سلسلہ چلانا چاہتے ہیں، اور جن کا اپر ہینڈ ہے، اور طالبان کا اپر ہینڈ ہے، چاہے مجھ کو، آپ کو، کسی گورے کو یا کسی لاہوری کو اچھا لگے نہ لگے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا غنی صاحب وہاں سے بھاگے ہیں، جس پریشر سے بھاگے ہیں، جس وجہ سے وہاں نہیں ہے، جو پنشیر ویلی میں جو ہوا ہے، جو ناردرن الائنس کا جو ایک وہ گڑھ تھا، وہ نہیں اپنا ہولڈ رکھ سکے، جس وجہ سے بھی گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپر ہینڈ طالبان کا ہے، تو اب اس کے اوپر، اب اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے وہ ایک بیانیے کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ چلے گا، یہ چلے گا، اگلے 2 سال چلے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو طالبان حکومت آئی ہے اس کے حق میں بہتر ہوگا کہ یہ اس طرح ہی بہت ایکسٹریم اسٹانس نہ لے۔ کیوں؟ کیونکہ ورنہ ان کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ تو بہتر ہوگا کہ آہستہ آہستہ، ابھی جو آپ کو ایک سخت رویہ یا ایک لائن اپ نظر آ رہا ہے، اس میں مجھے لگتا ہے آگے آگے کچھ ہفتے، کچھ مہینوں کے بعد اس میں آپ لچک دیکھیں گے۔ آئی ہوپ کہ وہ لچک وہ ہو جو افغان جو عام افغان ہے اس کی بیچ میں سے ہو، رادر دین کے جو پچھلے 20 سال سے ریسائیکل ہو رہے ہیں۔ میری ذاتی خواہش ہی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ خواتین کے لیے بھی، دیکھیں کچھ چیزیں جو آئی ہیں اس سے ذاتی طور پہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہو، لیکن فار ایگزامپل یونیورسٹیز میں اگر پردہ انٹروڈیوس کرایا ہے تو یہ اتنی کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے پاکستان کی جو ٹرینز ہیں اس پہ پردہ انٹروڈیوس کرایا تھا، اور بہت سے لوگوں کے لیے اچھی بات ہر بھی ملک سمجھی میں، جاتی ہر ہے۔ جگہ پہ ہر ملک فار کا اپنا ایگزامپل کلچر ہے اگر نا۔ کلچر کے علاوہ میں کہہ رہی ہوں ان کا اپر ہینڈ ہے، تو جس کی جی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ اب ہم یہ جو پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں، مطلب